ہمارے یہاں دیکھیں کتنی چیزیں ہیں کہ جو پہلے حرام تھی، یعنی لفظ ناجائز بھی نہیں استعمال کرتے، ہلکا لفظ حرام پہ آتے ہیں سیدھے. ہمارے یہاں پہلے حرام تھی، لاؤڈ اسپیکر حرام تھا، لاؤڈ اسپیکر پر نماز حرام تھی. اور بہت یعنی اوور ویلمنگ میجورٹی کے اندر دنیا کے اندر جب یہ نیا نیا آیا تھا، کوئی کہتا تھا کہ یہ انسان کی آواز ہی نہیں ہے، یہ تو ایکو ہے. کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ مشین کی آواز ہے، یہ اصل وہ نہیں ہے. تو یہ طرح طرح کی چیزیں جو ہیں اس پر کہی جاتی تھی. اور یہ مطلب اب اس وقت بھی دلیلیں دے رہے ہیں وہ، اور کہ انسان کی آواز نہیں، اسی آواز سے ہوگا جو کچھ ہوگا. تو اب بات یہ ہے آج سب اسی کو استعمال کرتے ہیں. کیا اس میرا سوال اس کے ساتھ میں، اور میں کرتا جاؤں گا مثالوں کے ساتھ، کیا دین بدل گیا اس بیچ میں؟ آپ کی دین کی انڈرسٹینڈنگ بدلی. یہ مسلمان خاص طور سے انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمان 50 سال بعد قبول کرتے ہیں، اور کرتے ہیں، اور سب کرتے ہیں. لیکن 50 سال بعد قبول کرتے ہیں کسی ریفارم، وہ ریفارم جو قرآن سے ثابت ہے، اس کو لیٹ ہو جاتے ہیں. یہ لاؤڈ اسپیکر، تصویر ایسی ممانعت تھی، ایسی سخت کہ کسی حالت میں جائز نہیں ہے. میں نہیں جا رہا کیا کیا حدیثیں ہیں اور کیوں جائز ہے یا نہیں ہے، اسے چھوڑے، اس لیے کہ وہ پھر ٹاپک الگ ہے. کسی حالت میں جائز نہیں ہے، مطلق حرام ہے. اب وہ حلال ہو گیا، اور سب جگہ حلال ہو گیا، تقریباً سب جگہ. بہت چھوٹے سے کہیں کچھ گروپ جو ہیں وہ اب بھی سختی کر رہے ہو. تو کیا دین بدل گیا اس بیچ میں؟ دین تو وہی تھا جو پہلے تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا، وہی دین آج بھی ہے، وہی قیامت تک رہے گا. دین کی انڈرسٹینڈنگ بدلی، ریفارم دیر سے قبول کیا، اس سے جتنے فائدے تھے اس کا غلط استعمال غلط ہوگا، اس کا اچھا استعمال اچھا ہوگا. تو اس کے جب اچھے استعمال بہت زیادہ تھے، اور جب بہت زیادہ اتنے ضروری ہو گئے تو ان سب کو بھی استعمال کرنا پڑا. اب وہی سب تصویریں اپنے چھاپنے بھی لگے، انہی کے آرگنس جو ہے اپنے آرگنس کے اندر اپنے پرنٹ چھاپنے لگے. تو دین تو نہیں بدلا درمیان میں. ایسے ہی یہ ہے کہ جب شروع میں جب ممکن ہوا تھا یہ بلڈ دے سکنا یا بلڈ لے لینا، تو بلڈ دینا جو ہے وہ حرام تھا، یہ بھی منع تھا. آج بلڈ دینا جو ہے وہ عام ہو گیا. اس لیے عام ہو گیا کہ آج اتنی بیماریوں کے اندر عام ہو گیا، ثواب ہو گیا. آج اتنی بیماریوں کے اندر ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اب اس سے کوئی بچ نہیں سکتا کہ اسے بلڈ لینا ہے، اور لینا ہے تو اب دینا بھی ہے. یہ بھی قانون بن گیا کہ تم دو گے 1 یونٹ تب تم لے سکتے ہو، ورنہ نہیں. تو پھر اب دیتے بھی ہیں. تو اب یہ بھی اب وہ جو ہے وہی جیسے آپ نے کہا تو ثواب کا بھی کام ہو گیا. اب یہ بھی فرق نکال لیا انہوں نے کہ نہیں وہ خون تو ریکریٹ ہو جاتا ہے اور آرگن ریکریٹ نہیں ہوتے. تو بات ریکریشن کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ آپ زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. آپ تھوڑی سی مشکل سے زندگی گزار لیں اور دوسرے کی جان بچ جائے، یہ بہتر ہے، یا کہیں کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہو پھر ٹھیک ہو جائے تو ہو جائے. یہ تو غیر انسانی بات ہے، اس انسان کے بارے میں سوچا ہی نہیں. اپنے گھر کے آدمی کے لیے تو اسپرٹ نہیں ہوگی، باقی دنیا کے لوگوں کے لیے اسپرٹ ہوگی. اپنے سگے بھائی کے لیے اگر میں بات کرتا ہوں، ماں اپنے بیٹے کے لیے چاہتی جان دے دوں میں، یہ اسے بچا لوں میں کسی طریقے سے. اسپرٹ اگر یہ باقی انسانیت کے لیے نہیں ہو تو پھر تم دنیا میں سروائیو نہیں کرو گے. قرآن کہتا ہے آگ لگ گئی کہیں. آپ دیکھتے رہیں گے، بچانے کی کوشش لوگوں کو نہیں کریں گے، تھوڑا سا رسک آپ کا ہے. لیکن یہ بھی ممکن ہے جان چلی جائے، لیکن بہت ممکن ہے کہ آپ کی جان بچ جائے، آپ کو تکلیفیں پہنچ جائیں. نہیں تمہارے اگر آنچ بھی آ گئی تو حرام ہے، انہیں مت مر جانے دو. یہ انسانیت ہے. یہ قرآن اس کی تعلیم دے گا. ہمارا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیں گے کہ ڈوب رہا ہے کوئی، تو اب اگر مجھے تیرنا ہی نہیں آتا تو میں نہیں کود سکتا، کچھ اور کوشش کروں گا بچانے کی. لیکن اگر مجھے تیرنا آتا ہے اور اس میں میرا بھی کچھ رسک ہے، تو انسانیت یہ کہتے ہیں نہیں تم اپنے آپ کو نہیں ڈالو گے کسی رسک میں. انسانی جان بڑی محترم ہے. قرآن کہتا ہے، یعنی جو اعتراض آتا ہے نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانی جان کو بہت کا اکرام کیا اور بہت باعزت بنایا ہے، تو تمہیں اپنی جان کو اتنا بچانا ہے. انسانی جان وہ باعزت نہیں ہے جو مر رہا ہے، صرف اپنی ہی باعزت ہے، وہ باعزت دوسرے کی نہیں ہے. کیا خود غرضی ہے یہ؟ کیسے خود غرض بن کے اسے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے؟ ہم یعنی ساری دنیا صرف سمجھتی نہیں، کامن سینس کی بات نہیں ہے، اندر سے انسانی فطرت کے اندر ہے کہ کوشش کرنی ہے بچانے کی، چاہے اس کے اندر ہمیں کچھ تھوڑا بہت نقصان پہنچ جائے. اور لوگ تو وہ بھی ہیں کہ جو جان ان کی چلی جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کو بچا لاتے ہیں، بچا لیتے ہیں. انسان اپنی زندگی کے اندر اچھے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، وہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں.
یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو مرنے کے بعد عمل کر سکتا ہے، باقی مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا. کہہ گیا کہ مرنے کے بعد میرے جسم باڈی کے کچھ حصوں سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے.